اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ بھولنے سے پہلے بتا جاؤں کہ یہ دوبارہ سل کر آیا پہلے والا دین ابراہیمی کو کسی صورت میں نہیں ملے، نہ مل رہے ہیں وہ، حالانکہ ان کو ہر طرح کی آپشن دی گئی، ایون کہ ان کے تو آپس میں ہی مثلا خود بہت بڑی لڑائی ہے تینوں حصوں میں آپس میں ہی۔ تو اب یہ دوبارہ جو پرانے مذہب تھے ان کو دوبارہ تلاش کیا جائے گا، جن کو چینج کیا گیا، جن کو چھپایا گیا کچھ لوگوں نے، تو اب ان کو ریکور کیا جائے۔ اس میں بدھزم ہے، جو چائنا، کوریا، جاپان اور ملیشیا، یہ سارے یہ علاقے آ جاتے ہیں، یہ ایک نیشن ہے۔ انڈیا کے جو اصل جو حقیقت ہے اس کو ڈھونڈا جائے اور ہپوکریسی کو باہر نکالا جائے، یہ مشن ہے۔ اور باقی جو ہے کرسچن ہے، ان سے بھی کچھ صفائی کی جائے۔ باقی رہ گئے میں تو قرآن سنتا ہوں تو میرے اپنے لوگ ہی نہیں مجھے سننے دیتے، تب ان کا کیا کریں پھر؟ تو میں نے تو یہی کہا ہے کہ آپ سب لوگوں کو آپ اپنی مرضی کریں، پر یہی ہے، اب ڈھونڈے اپنے آپ کو، اپنے بلیفز کو۔ اگر آپ فالو کرنا چاہتے ہیں سو بسم اللہ، لیکن اس کی جو ہاتھ میں کنجیاں ہوں گی نا اس قرآن کی، اگر کوئی، تو وہ انہی کو ملے گی۔ یہ اب آپ مسلمان جو ہیں، جو اس وقت دعویٰ کر رہے ہیں، یہ ہر طرح کے آزاد ہیں، جیسے اپنے آباد کرنا چاہے پیسفلی، کوئی نہیں روکتا آپ لوگوں کو، مسجدیں آباد کریں، نو پرابلم۔ لیکن جو نظام ہوگا نا، جو اصل اسلام کے جو پہلے کی طرح شروع میں جب آیا تھا، یہ شروع والا آ گیا، ہپوکریسی نہیں۔ اس کی میں تفصیل بتاؤں گا۔ کچھ ابراہیم علیہ السلام نے بڑی وزٹ کیے تھے، کیونکہ جب یہ پرانے مذہب بدلے گئے، کیونکہ ہر ایک کے ساتھ ہی ہوا ہے، تو آپ سمجھاتے رہے، ان کو بتاتے رہے، بڑے طریقے آپ نے استعمال کیے جن کو چھپا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب ان کو جب دوبارہ ریویل کیا گیا نا، تو یہ اپنے اپنے خاندان کے ذریعے، اپنے اپنے نبیوں کے ذریعے بھی یہ وہ ان کو بالکل ہی چھپا دیا گیا، حتیٰ کہ وہ بالکل ایسے ہو گئے کہ جیسے یہ تو بالکل جھوٹ ہی تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا تو جھوٹ نہیں، کہ نکلے تو وہاں سے ہی سارے، آہستہ آہستہ ڈیولپمنٹ ہوتی گئی۔ اب یہی ہے کہ وہی کامیاب ہوگا جو ہپوکریسی نہیں ہوگا، جو منافق نہیں ہوگا۔ تو آپ جیسے بھی بات کریں، ہپوکریسی نہیں، یہ بہت بڑی ڈینجرس ہے، کیونکہ دین میں، مذہب میں جو فتنہ ہے وہ جنگ سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے، سارا دن آپ لوگ دیکھتے بھی ہیں۔ میں تو حیران ہوں، ایک چیز کی مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ جو اسلام کہتے ہیں کہ ہم اسلام لے کے آنا ہے، یہ اسلام ہی ہے، یہ قرآن تک تو مجھے سننے نہیں دیتے۔ تو ان کا پتہ نہیں ذہن میں کیا، یہ تو اپنے اپنے خاندان یا اپنے اپنے کاروبار کے لیے لگے ہوئے، نہ تو ان کو کوئی قرآن کی پرواہ ہے، نہ ان کو کوئی اسلام کی پرواہ ہے۔ جن کو اسلام کی پرواہ ہے یا تھی یا ہو رہی ہے، وہ جب مسلمان ہوتے ہیں یا جب سیدھے راستے پہ آتے ہیں تو وہ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، وہ بہت پڑھے لکھے ہیں، ڈیولپ نیشن ہے، وہ بڑی جلدی کامیاب ہو جاتی ہے۔ ہم بڑا عرصہ ترقی سے باہر رہے ہیں، اب ہم چاہتے ہیں کہ دھونس سے، یہ وہ سے اپنی من مرضی کریں، تو کتنی دیر ہوگی بھیا؟ وہ کہتے ہوتے سی بوچی چ گاجراں تے پتو دے شکین، ٹھیک ہے۔ یہ آتا ہے، ماں میری کہتی تھی بوچی سے، آج میں ہی کہہ دیتا ہوں، بوچی چ گاجراں تے پتو دے شکین۔ یہ مجھے بتایا جا رہا تھا گاجریں کھلا کے دکھا کے، ٹھیک ہے۔ تو بوچی گاجریں تو بیٹا آپ کے ہیں، تو گاجر بھی ماڑی نہیں، اچھی ہے، دونوں کے کام آئے گی۔ حالات تو وہی ہو چکے ہیں۔ اللہ آپ کے لوگ رحم کرے، اب تو دعا بھی نہیں نکلتی آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ جو میں بھگت کے آتا ہوں باہر سے، یہ اپنے لوگ ہی ہیں، جنہوں نے نہ تو قرآن کی پرواہ کرتے ہیں، کسی چیز کی نہیں۔ کیا میرا قرآن پڑھنا، میں نے تو یہ کہا ہے یار، کم از کم جب میں یہ سننا شروع کرتا ہوں تو سب کو پرابلم، اگر سنتا ہوں صرف، شیئر کرنا ہے تو دور کی بات ہے،
اتنا شور، اتنی بدتمیزی ہوتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو میرا دل بڑا دکھتا ہے. کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں. مسجد والے چپ بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ ہے سب کو. تو یہ آپ مجھے خود ہی سوچ کے بتائیں اب اس کا حل کیا ہے. حل تو یہی ہے، ہو گیا جو دین ابراہیمیہ ریکور ہوا بدھزم میں اور ہندوازم میں. آپ کریں، اب اس کو تلاش میں بھی کروں گا اگر ان سے بچ پایا تو ان کے پروپیگنڈے سے، کیونکہ یہ ملنا سارا قرآن سے ہی ہے ابھی. کیونکہ مجھے یہی بک ملی ہے جو مجھے اٹیچ کرتی ہے. تو دوسری بھی کی میں احترام کرتا ہوں، لیکن ٹائم مجھے جب میں بہت زیادہ پھنس جاتا ہوں تو پھر یہیں پہ آتا ہوں. تو یہ میرے لیے آپ چھوڑ دیں، چلو کوئی بھی نہیں پڑھتا اسے تو کم از کم میرے لیے تو رہنے دینا، مجھے تو پڑھنے دینا. مجھے کیوں روکا جا رہا ہے؟ کیوں میں کچھ چیزیں ڈھونڈ لوں گا، کیونکہ اس میں فیوچر کی باتیں ہیں. یہ تو نہیں فیوچر کی باتیں نہیں ہیں، لیکن اتنا ٹارچر. چلو اللہ آپ سب لوگوں کا بھلا کرے. ویل ڈن، ویل ڈن مائی مسٹر چونگ، آئی لو یو. وہ نا ایک دوست ہوتا تھا میرا، تان چین چن. اس نے مجھے یہ بتایا تھا داترا مڈیکا کا، دیکھ لیں. اس کا دوست تھا ابو حسن، چائنیز مسلم تھا وہ. تو اس نے مجھے یہ ملایا. تو میں کام کرتا تھا ویلڈنگ کا، سائن بورڈ بناتے تھے. تو وہ گاڑی لے کے نا، کسی امیر باپ کا بیٹا تھا، وہ گاڑی لے کر شام کو آ جاتا تھا. تو مجھے ساتھ میں لے کے وہ دور اور بڑی تیز چلاتا تھا. ان کے ڈرائیور بھی بہت اچھا تھا، زگ زیگ بھی گھنتی کے آئلینڈ کے وہ کرا کے نا. تو مجھے دیکھتا تھا ڈرایا تو میں اس وقت کیا ڈرنا تھا، سمجھ ہی نہیں تھی کچھ کیا ہو رہا تھا. میں نے مجھے پوچھا ڈر لگا تو نہیں. بڑی کوشش کرتا تھا ڈرانے کی، لیکن کیا ڈرنا، موت سے کیا ڈرنا ہے. جب آپ چلا رہے ہو، جب آپ نہیں ڈر رہے ہو تو میں کیوں ڈروں. یہ تھی بات. تان چین چن وہی اس کا باپ تھا، اور اس نے کیسا گاڑی دی مجھے ساتھ میں سکھانے کے لیے ویلڈنگ. ایک دیا وہ استاد دیا، ساتھ میں وہ ایک جیپ دی. یہ ہوتے ہیں بہت. لیکن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں سازشیں کرنے والے بڑی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو اللہ کا دعویٰ ہے نا اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا، وہ جسے چاہے دے. آپ لوگ قابل ہوتے ہیں، آپ تو آپس میں ابھی تک گرد و گریبان ہو، الزام ایک دوسرے پہ لگا رہے ہو. کوئی شاواں سے سٹتا ہے، کوئی شیہاں سے سٹتا ہے. تو ہے ہی کوئی بچو ایک ہے. تو قرآن کو مانتے نہیں آپ لوگ. تو پھر کم از کم نا آپ لوگوں کا کاؤنٹر تو پھر دوسری قوموں کی کرنا پڑے گا نا، جو قرآن کی عزت کرنا سیکھ گئے. بے حرمتی وہ نہیں کر رہے، ہم کر رہے ہیں آپ لوگ. اور اس سے باہر آ جائیں ویسے، کیونکہ میں تو بد دعا نہیں دیتا آپ لوگوں کو، میں تو صبر کرتا رہوں گا. لیکن کہر آ جائے گا، کیونکہ جو لوگ جو کر رہے ہیں نا آپ، اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. دعویٰ بھی کر رہے ہیں اس کے متولی ہونے کا، اس کے بالغ ہونے کا، اور اس کی مخالفت بھی کر رہے ہیں. پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اللہ حافظ.